اولا میں تیر برسائے، یہی حسین بن تمیم تھا۔ اس موقع پر جب یہ اعلان کیا گیا، پروپوز کیا گیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو ملتوی کرو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، پڑھو، تو حسین بن تمیم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اس کا جملہ یہ تھا کہ حسین سے کہہ دو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ حسین سے کہہ دو کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے کا شوق اپنا پورا کر لے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز اس کی قبول نہیں ہے۔ یہ جملہ وہ تھا کہ جس کو حبیب ابن مظاہر برداشت نہیں کر سکے، اور حبیب ابن مظاہر نے اس کے جواب میں ایک بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ زعمت ان الصلاۃ لا تقبل من آل محمد، تیرا خیال ہے کہ آل محمد کی حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی، وَتُقْبَلُ مِنْكَ یا حمار، اور اے گدھے تیری نماز خدا قبول کرے گا۔ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو گدھا کہہ دینا یہ بہت سخت ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ تہذیب آل محمد میں کم صحیح مگر کہیں کہیں آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، یہ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بچوں میں سے یا نوجوان دوستوں میں سے کسی کو حیرانی ہو کہ کیا یہ لفظ بھی استعمال ہوا؟ بالکل ہوا، بالکل استعمال ہوا۔ حبیب ابن مظاہر نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تجھ جیسے گدھے کی نماز قبول کی جائے گی؟ یہ جملہ جو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے، اگر آپ اس کا ریفلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، جو یقیناً ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، تو وہاں پروردگار نے یہود کے علماء کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان یہودی علماء کی مثال اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کو لاد دیا گیا ہو، تو گدھے کو تو نہیں پتہ چلتا کہ لکڑی ہے یا کتابیں، کا جس طرح سے اس کو پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، ان کتابوں کا مطلب کیا ہے، ان کتابوں کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن مجید میں ان علماء سو کے لیے گدھے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور کتے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ بلعم باور کے کیس میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا کہ مثلہ کمثل الکلب، کہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ بہت سخت ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو صاحبان علم کی بڑی تعریف ہے، ان کے درجات کی رفعت کا بھی ذکر ہے، مگر اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے سخت مذمت بھی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو، میں یہ خالی اس کو طولانی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر بات تشنا نہ رہ جائے اس لیے عرض کروں گا کہ اگر آپ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں بھی دیکھیں گے تو جنگ خندق کے موقع پر جب عمر ابن عبدود نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے میرے مقابلے پر، اور پیغمبر اکرم یہ سوال کر رہے تھے کہ من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا، تو ایک ہی تھا جو بار بار کہہ رہا تھا انا لہو یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب۔ مولا فرما رہے تھے اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں، میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں، اور پیغمبر اکرم دوسروں کو موقع دے رہے تھے کہ کوئی اور بھی بولے، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ اس موقع پر ایک گستاخی بڑی عجیب کی عمر ابن عبدود نے کہ اپنا نیزہ لے کر پیغمبر اکرم کے خیمے پر حملہ آور ہو گیا اور پیغمبر کے خیمے کو چیر دیا، جس کے نتیجے میں بڑی ایک گستاخی۔ اب پیغمبر اکرم نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ من لہذا الکلب، کہ کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا۔ یہ لفظ کلب بہت کم پیغمبر اس طرح سے استعمال نہیں کرتے تھے، مگر اس موقع پر استعمال کیا۔ تو جناب مرحوم استاد علامہ طالب جوہری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے کتا اس وقت کہا جب گھر پر حملہ کیا، تو سمجھا دیا کہ جب تک تم باہر رہ کر مقابلہ کرو گے تو تم سے مقابلہ کیا جائے گا، مگر اگر آل محمد کے گھر پر حملہ کرو گے تو تمہیں انسان بھی نہیں مانیں گے، تمہیں کتا قرار دے دیں گے۔ درود بھیجیے۔